نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شب معراج میں نے ایسی عورتوں کی جماعت دیکھی اُلِّکْنَ بِشُعُورِهِنَّ وہ اپنے بالوں سے دوزخ میں لٹکائی گئی تھی، بالوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے جبریل سے کہا من ہننا، یہ عورتیں کون ہیں جنہیں اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ نیچے تو آگ بھڑک رہی ہے، اوپر بالوں سے لٹکی ہوئی ہے۔ جبریل امین نے عرض کی لا یستترن من غیر محارمہن، یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اور آج بے پردگی کا گناہ تو ہر گلی بازار میں، ہر دفتر و شادی حال میں، بلکہ ہر گھر میں ہو رہا ہے، اور اس پر مستند یہ ہے کہ اسے کوئی گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نامحرم کو نامحرم سمجھتا نہیں ہے۔ کوئی کہتی ہے یہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے، کوئی کہتی ہے یہ تو میرے باپ جیسا ہے، کوئی کہتی ہے یہ تو میرے بیٹوں جیسا ہے، کوئی کہتی ہے جناب ہم تو بچپن میں ان کے ساتھ کھیلے ہیں، اور اس طرح کے خود مفتی بن گئی، خود فتوے دینے لگ گئی، خود ساختہ قانون شریعت گھڑ لیے۔ نہیں نہیں، یہ شریعت نہیں جو تم کہہ رہی ہو، شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول کی شریعت میں خالہ ذات، ماموں ذات، پھوپھی ذات، چچا ذات، تایا ذات یہ نامحرم ہیں، غیر مرد ہیں، ان سے پردہ کرنا فرض ہے۔ اسی طرح دیور سے پردہ کرنا، جیٹھ سے پردہ کرنا، بہنوئی سے پردہ کرنا، نندوئی سے پردہ کرنا، یہ فرض ہے، یہ بھی نامحرم ہے، یہ بھی نامحرم رشتہ دار ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے یہ تو میرا محلے دار ہے، یہ تو میرے باپ کا دوست ہے۔ اب یہ محلے دار ہونا، واقف کار ہونا، باپ کا دوست ہونا، یا شوہر کا افسر ہونا، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے شوہر جو اپنے افسروں کے پاس اپنی بیویوں کو بے پردہ لے جاتے ہیں، دعوتیں کرتے دوست ود فیملی بے پردہ ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا، اور سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ تمہاری سوچ میں گناہ نہیں ہوگا، تمہاری خود ساختہ شریعت میں گناہ نہیں ہوگا، رسول اللہ کی شریعت میں یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ لیکن ہم نے اپنی شریعتیں خود گڑھ لی۔ اب بتاؤ آج عورتیں کہاں چلی گئی؟ دورے جاہلیت کی یاد تازہ کر رہی ہیں۔ اس دور میں اسٹیج شو ہوتے تھے، عورتوں کے ڈانس ہوتے تھے، یہاں تک کہ برہنہ عورتوں کے ڈانس ہوتے تھے۔ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج شیفون کے، جارجٹ کے، حتیٰ کہ جالی دار لباس پہنے جا رہے ہیں، آدھا جسم ننگا۔ یہ نمائش بدن کی جو کرائی جا رہی ہے، اس کے انجام کا کوئی خیال ہے؟ پھر آج ایک وبا اور آ گئی، ان بغیرت بےہودہ فلمی اداکاروں جو بغیر شور کے تعلقات غیر مردوں سے جوڑتی اور خبریں بھی شائع کرتی ہے، جو حرام کاری ڈنکے کے چوٹ پہ کرتی ہے، ان کے پیچھے لگ کر مسلمان خواتین نے ٹائٹس پہننا شروع کر دی ہے کہ پنڈلیاں، رانے، وہ سب کچھ۔ اب وہ سمجھتی ہیں یہ کپڑا نہیں، یہ ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جو عورت ایسا ٹائٹس لباس پہنتی ہے، مردوں کو ان کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں۔ جب مردوں کو انہیں دیکھنا جائز نہیں تو ان کا ایسا لباس پہننا کہاں سے جائز ہوگا؟ پھر وہ شوہر، وہ باپ، وہ بھائی جو ایسا لباس فراہم کرتے ہیں، وہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس تو پہنے ہوں گے مگر وہ ننگی ہوں گی، یا تو باریک لباس ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بھتیجی کے سر پر ایک باریک دوپٹہ دیکھا، آپ نے اسے لے کر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایسا دوپٹہ جس سے بالوں کی رنگت ظاہر ہو، پھاڑ دیا، اور موٹے کپڑے کا دوپٹہ چادر ان کو اوڑھا دی۔ یہ ہے گھر کے بڑوں کا کردار۔ اور آج جو گھر کے بڑے ہیں وہ تو ناجائز فیشن کراتے ہیں، اور اس پر مستعد یہ عذاب یہ کہ ایسی نیم برہنہ عورتوں کی سیلفیاں بنا کر پھر فیس بک پر بھی چڑھاتے ہیں۔ پھر ان میں اور اداکاراؤں میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ جو نمائش بدن کی کر رہی ہے وہ سینما گھر پہ نمائش کرتی ہے، یہ شاپنگ سینٹروں میں نمائش کر رہی ہے، یہ شادی ہالوں میں نمائش کر رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب وہ وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، یا تو وہ ٹائٹس پہن کے ننگی ہوں گی یا باریک لباس پہن کر ننگی ہوں گی۔ فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت فاصلے سے آتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا فرمان ہم مردوں کے لیے سبق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ اے مسلمان مردوں جو آج اپنی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو ننگے سر، ننگے منہ، ننگے بازو موٹر سائیکل پر بٹھا کر سارے بازار والوں کو اس کی زینت دکھا رہا ہے، جو نیم برہنہ لباس پہنا کر شادی ہالوں میں، تفریح گاہوں میں لے کر جا رہا ہے، جو بے پردہ اپنی گھر کی بچیوں کو اسکول اور کالج میں بھیج رہا ہے، کو ایجوکیشن دلوا رہا ہے، جو شاپنگ سینٹروں میں بھیج رہا ہے، جو بے پردہ دفتروں میں بھیج رہا ہے۔ میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ کیا تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو مردوں کے درمیان جانے دیتا ہے؟ وہ مردوں کو دیکھتی ہے اور مرد اسے دیکھتے ہیں۔ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حاکم بنایا تھا، تم غلام بن گئے۔ تم سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ کوئی فسانہ بیان نہیں ہو رہا۔ میرے وہ آقا جن کو دشمن کفار بھی صادق و امین کہتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دوزخ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بے پردہ عورتوں کو بالوں کے ساتھ دوزخ میں لٹکایا ہوا تھا۔ اور آج عورتوں میں یہ بھی برائی ہے کہ وہ نیچے گاؤن پہن لیتی ہیں، اوپر سکارف لے لیتی ہیں اور پیچھے سے سارے بال کھلے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا دوپٹہ یا سکارف ایسا لیتی ہیں، لپیٹتی ہیں، پیچھے سے سارے بال ان کے کھلے ہوتے ہیں، لہرارے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا۔ یہ بالوں کا چھپانا بھی ان پر فرض ہے۔ یہ بالوں کی نمائش کرانا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ہی ملاحظہ فرمایا، ایسی عورتوں کو دیکھا جو بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور ان کے دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا تھا۔ جبریل نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو ظاہر کرتی تھی۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔